وزیر اعظم کے خطاب کی۔ وزیر اعظم عمران خان نے کہا ہے کہ 3 چوہے مل کر میرا شکار کرنا چاہتے ہیں، ہم انہیں شکست دیں گے۔ یہ چاہتے ہیں کہ کسی طرح عمران خان ان کو NRO دے دے، میں جنرل مشرف کی طرح ان کو NRO نہیں دوں گا۔ مزید کہا کہ اگر میں نے انہیں NRO دے دیا تو یہ میری پاکستان سے سب سے بڑی غداری ہوگی۔ خیبر پختونخوا کے ضلع مانسہرہ میں PTI جلسے سے خطاب کرتے ہوئے وزیر اعظم نے کہا کہ اسلام آباد میں جو منڈی لگی ہوئی ہے اس میں لوگوں کو خریدنے کے لیے 25 کروڑ کی آفر کی جا رہی ہے۔ جس معاشرے میں انصاف نہ ہو وہ ترقی نہیں کر سکتا۔ یہ چوہے مل کے آپ کو برا بھلا کہتے ہیں، گالیاں نکالتے ہیں، جمع ہو کے ڈراتے ہیں۔ 3 اسٹوجز یا 3 چوہے یہ جو مل کے شکار کرنے میرا آ رہے ہیں چوہے، عدم اعتماد کی جنگ کا صرف ایک مقصد ہے۔ جس طرح جنرل مشرف نے ان کی کرپشن کے کیس معاف کیے تھے، عمران خان بھی وہ کر دے۔ جس دن میں نے ان کے کرپشن کے کیس معاف کیے، میں پاکستان سے سب سے بڑی غداری کروں گا۔ اس وقت یہ جو اسلام آباد میں منڈی لگی ہوئی ہے، اس میں لوگوں کے ضمیر کو خریدنے کے لیے 20 اور 25 کروڑ کی آفر دی جا رہی ہے۔ انصاف کے علاوہ جب تک ایک معاشرے میں عدل اور انصاف نہیں آتا، وہ معاشرہ ترقی نہیں کر سکتا۔ سیٹ بیلٹ باندھ لو، جہاز کسی بھی وقت پرانے پاکستان میں لینڈ کرنے والا ہے۔ مریم نواز کا لاہور میں کارکنوں سے دھواں دار خطاب۔ وزیر اعظم پر کڑی تنقید، کہا جو روز تکبر سے کہتا تھا NRO نہیں دوں گا، آج ایڑیاں رگڑ رگڑ کر ہم سے NRO کی بھیک مانگ رہا ہے۔ روز کہتے ہو میرے پاس سیاسی پتے ہیں، تمہارے سارے پتے جھڑ چکے ہیں، تمہیں بچانے کا کوئی نہیں آئے گا۔ مریم نواز نے ووٹ کو عزت دو تحریک دوبارہ شروع کرنے کا بھی اعلان کر دیا۔ روز کہتا ہے کہ میرے پاس سیاسی پتے ہیں، میں یہ کہنا چاہتی ہوں کہ خزاں کی طرح تمہارے سارے پتے جھڑ چکے ہیں، تمہیں بچانے اب کوئی نہیں آئے گا انشاءاللہ۔ بڑی رونیت کے ساتھ یہ کہتا تھا میں NRO نہیں دوں گا، آج ایڑیاں رگڑ رگڑ کر وہ ہر شخص سے NRO کی بھیک مانگ رہا ہے۔ جب اقتدار کی کشتی کو ڈوبتا ہوا دیکھ رہا ہے تو سرکاری پیسے پر وہ سرکاری سارے وسائل استعمال کر کے جلسے کر رہا ہے، ایک ایک دن کر کے یہ ووٹنگ آگے کر کے اپنے اقتدار کی بھیک مانگ رہا ہے۔ مجھے یہ بتاؤ، کوئی بھی عزت نفس رکھنے والا شخص، کوئی بھی عزت رکھنے والا شخص کیا اس طرح اقتدار سے چپکا رہے گا؟ اپوزیشن کی تیاری دھری کی دھری رہ گئی۔ وزیر اعظم کے خلاف تحریک عدم اعتماد ایوان میں پیش نہیں کی جا سکی۔ وفات پانے والے رکن اسمبلی خیال زمان اور دیگر کے لیے فاتحہ خوانی کی گئی۔ اسپیکر اسد قیصر نے کہا روایت ہے کوئی MNA وفات پاتا ہے تو اجلاس ملتوی کیا جاتا ہے۔ تحریک عدم اعتماد پر آئین اور قانون کے مطابق کارروائی کروں گا۔ اسپیکر نے اجلاس پیر کی شام 4 بجے تک ملتوی کر دیا۔ ہاں، ووٹ آف نو کانفیڈنس کی قرارداد پر میں آئین اور اسمبلی قواعد کے مطابق کارروائی کروں گا۔ The House is adjourned to meet again on Monday, the 28th March 2022 at 4 p.m. اپوزیشن رہنماؤں کی اسپیکر قومی اسمبلی اسد قیصر پر کڑی تنقید کا حسب اختلاف۔ شہباز شریف نے کہا کہ 14 دن کے اندر اجلاس نہ بلا کر اسپیکر آرٹیکل 6 کے تحت کہ مرتکب ہوئے۔ آصف زرداری کہتے ہیں کہ انشاءاللہ سب بہتر ہوگا۔ بلاول بھٹو بولے عمران خان کو بھاگنے نہیں دیں گے۔ قومی اسمبلی کے اجلاس کے بعد اپوزیشن رہنماؤں کی اسپیکر اسد قیصر پر کڑے وار۔ اپوزیشن لیڈر شہباز شریف نے کہا کہ اسپیکر نے 14 دن کے اندر اجلاس نہ بلا کر آرٹیکل 6 کی خلاف ورزی کے مرتکب ہوئے ہیں۔ اسمبلی میں اسپیکر نے میری ایک نہ سنی اور مائک بند کر دیا۔ 14 دن کے اندر بلانا آئینی اور قانونی ریکوائرمنٹ تھی، مگر اسپیکر نے عمران نیازی کے ساتھ مل کر سازش کی اور اس طرح آرٹیکل 6 کے وہ مرتکب ہوئے ہیں۔ اسپیکر پیپلز پارٹی کے شریک چیئرمین آصف علی زرداری تحریک عدم اعتماد کی کامیابی کے لیے پر امید دکھائی دیے۔ میں کہتا ہوں کہ انشاءاللہ بہتر ہوگا۔
پیپلز پارٹی کے چیئرمین بلاول بھٹو نے بھی عمران خان پر تنقید کے تیر چلائے، بولے کہ عمران خان کو بھاگنے نہیں دیں گے۔ اب ہم سب مل کے ان سارے غیر جمہوری حرکتوں، ان سارے غیر جمہوری قوتوں کا مقابلہ جمہوریت سے کریں۔ جے یو آئی فے کے رہنما مولانا اسد الرحمان، اختر مینگل اور امیر حیدر ہوتی نے بھی اسپیکر پر خوب لفظی گولہ باری کی۔ اور میں چیلنج کرتا ہوں عمران خان کو کہ وہ 172 ممبران قومی اسمبلی میں پورے کر کے دکھائے۔ 10 لاکھ کے دعوے تو بعد میں ہے انشاءاللہ۔ میں سمجھتا ہوں اگر حکومت کے پاس اکثریت ہوتی تو آج اس اونچے ہتھ کنڈوں پر وہ عمل نہ کرتے اور وہ اپنی اکثریت ثابت کرتے، چونکہ وہ اپنی اکثریت کھو چکے ہیں۔ اپوزیشن رہنماؤں نے کہا کہ ہم کوئی غیر آئینی اقدام نہیں کر رہے، ان کو جمہوری طریقے سے رخصت کر رہے ہیں۔ کیمرامین قمر شہزاد کے ساتھ شاکر سولنگی، نیوز 1 اسلام آباد۔ 28 مارچ کو تحریک عدم اعتماد قومی اسمبلی میں پیش ہوگی۔ 10 دن کے اندر تحریک عدم اعتماد پر ووٹنگ ہوگی۔ مسلم لیگ نون کے رہنما رانا ثناء اللہ نے حکومت کو اپنا بوریا بستر باندھنے کا مشورہ دے ڈالا۔ کہا اسپیکر کہتے تھے اجلاس غیر معینہ مدت کے لیے ملتوی کر سکتا ہوں، ججز کے ریمارکس کے بعد اسپیکر اجلاس ملتوی نہیں کر سکے۔ حکومت کو ادراک ہو گیا کہ آج اپوزیشن کا نمبر 172 سے زیادہ تھا۔ عمران خان کا جس سے رابطہ ہے وہی اسے باہر چھوڑ کر آئیں گے۔ اب انہیں گیٹ نمبر 4 سے بھی جوتے مار کر نکالا جائے گا۔ 28 مارچ کو بروز سوموار نو کانفیڈنس موشن جو ہے وہ پیش ہوگی اور اس کے بعد پھر 7 دن کے اندر جو ہے وہ اس کے اوپر ووٹنگ ہو جائے گی۔ میننگ دیر بائی کہ اس حکومت کے پاس اب 7 اور 3 10 دن جو ہے وہ باقی رہ گئے ہیں۔ یہ اپنا بوریا بسترا جو ہے وہ باندھ لیں۔ سپریم کورٹ کی پروسیڈنگ میں جو ریمارکس دیے ان کی وجہ سے اسپیکر قومی اسمبلی جو ٹائیگر فورس کا ممبر بن کے یہ کہتا تھا کہ میں اجلاس کو غیر معینہ مدت کے لیے جو ہے وہ ملتوی کر دوں گا، میرا اختیار ہے کہ میں جس طرح سے چاہوں وہ کروں، وہ ایسا نہیں کر سکا۔ یہ معلوم ہونا چاہیے کہ آج اپوزیشن کی 100% حاضری تھی، 159، اور اس کے علاوہ ریزرو سٹاک میں بھی ہم نے ان اپنا مجاہدوں کو جنہوں نے اس جابر اور ظالم حکمران کے خلاف کلمہ حق کہنے کا فیصلہ کیا ہے، انہیں بھی ہم نے ریزرو سٹاک میں جو ہے وہ پارلیمنٹ بلڈنگ میں ہی بلایا ہوا تھا، اور آج ہمارا نمبر جو ہے وہ 172 سے زیادہ ہمارے پاس موجود تھا، اور اس کی خبر جو ہے یہ حکومت کو بھی جو ہے وہ ہو چکی ہوگی۔ اور تمہارا تو رابطہ ساری زندگی جہاں پہ رہا ہے نا، اور ساری زندگی جہاں پہ رابطہ رکھ کے تم نے سیاست کی ہے، اب تمہیں وہاں سے بھی جوتے پڑنے والے ہیں، وہاں سے بھی اب تمہارا رابطہ جو ہے نا وہ منقطع ہو چکا ہے، اور اب صرف تمہیں جوتے مار کے جو ہے وہ گیٹ نمبر 4 سے جو ہے وہ نکالا جائے گا۔ آئین میں کہیں واضح نہیں کہ پارٹی سے وفادار رہنا ہے یا نہیں۔ کیا ممبرشپ فارم میں رکن ڈکلیریشن دیتا ہے کہ ڈسپلن کا پابند رہے گا؟ اگر ایسی یقین دہانی ہے تو خلاف ورزی خیانت ہوگی۔ عدالت نے آرٹیکل 63A کے تحت اعتراف کے نتائج کا تعین کرنا ہے۔ چیف جسٹس عمر عطا بندیال کے صدارتی ریفرنس پر سماعت کے دوران ریمارکس۔ اٹارنی جنرل نے کہا وزیر اعظم اور ارکان کے حلف میں فرق ہے۔ وزیر اعظم 2 حلف لیتا ہے، پہلا بطور MNA اور دوسرا بطور وزیر اعظم۔ اٹارنی جنرل نے 18ویں ترمیم پر ہونے والی پارلیمانی بحث عدالت میں پیش کر دی۔ عدالت نے سماعت پیر تک ملتوی کر دی۔